السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم فعل کی اقسام پڑھیں گے زمانے کے اعتبار سے۔ فعل کسی کام کے ہونے یا کرنے کو کہا جاتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا خرجہ ترجمہ ہے وہ نکلا، یخرج ترجمہ ہے وہ نکلتا ہے یا نکلے گا۔ اگر کام کا نام ہو لیکن زمانے کا ذکر نہ ہو تو وہ فعل نہیں بلکہ مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا استغفر ترجمہ ہے اس نے بخشش طلب کی، یہ کام ہو رہا ہے، یہ فعل ہے۔ یستغفر ترجمہ ہے وہ بخشش طلب کرتا ہے یا کرے گا، یہ بھی کام ہے، یہ بھی فعل ہے۔ جبکہ استغفار معنی ہے بخشش طلب کرنا، یہ کام نہیں ہے بلکہ کام کا نام ہے، اسے مصدر کہتے ہیں۔ علماء صرف و نحو نے فعل کی مختلف اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ مثلا زمانے کے اعتبار سے فعل کی کچھ اقسام ہیں، حروف علت کے اعتبار سے فعل کی اقسام ہیں، فاعل کی موجودگی کے اعتبار سے، مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے اور حروف کی تعداد کے اعتبار سے۔ آئیے فعل کی ان مختلف اقسام پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ فعل کی پہلی تقسیم ہے زمانے کے اعتبار سے۔ تین اقسام ہیں اس کی زمانے کے اعتبار سے فعل کی۔ نمبر ایک ماضی یا فعل ماضی کہہ لیں، فعل مضارع اور فعل امر و نہی۔ فعل کی دوسری تقسیم ہے حروف علت کے اعتبار سے، اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ فعل کی تیسری تقسیم ہے فاعل کی موجودگی کے اعتبار سے۔ چوتھی قسم ہے مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے، اور پانچویں قسم ہے حروف کی تعداد کے اعتبار سے۔ یہ سب انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم فعل کی اقسام زمانے کے اعتبار سے جانیں گے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک ماضی، نمبر دو مضارع، نمبر تین امر و نہی یعنی امر اور نہیں۔ ان تینوں کی وضاحت سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تینوں ماضی، مضارع اور امر و نہی فعل کی اقسام ہیں وقت اور زمانے کے اعتبار سے، لہٰذا ان کے ساتھ فعل بھی لکھا جا سکتا ہے۔ مثلا فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر و نہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فعل کلمہ کی تین اقسام اسم، فعل اور حرف میں سے ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں سمجھا جاتا ہے، یعنی حال میں یا ماضی میں یا مستقبل میں۔ مثلا ذہب ترجمہ ہے وہ گیا، فعل ماضی ہے، وہ گیا، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ یدخل ترجمہ ہے وہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع ہے۔ اور سوف تعلمون ترجمہ ہے آپ سب جان لیں گے، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ کیونکہ عربی میں حال اور مستقبل کے لیے مضارع استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جملے کے مطابق اس کے معنی حال یا مستقبل کے کر لیے جاتے ہیں۔ یہ جو بیان کی گئی مثالیں تھیں، یہاں ہم نے یدخلو کے معنی حال کے کیے ہیں، جبکہ سوف تعلمون کے معنی سوف کی وجہ سے مستقبل کے کیے ہیں۔ آئیے اب فعل کی تینوں اقسام یعنی فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر و نہی۔ فعل امر و نہی کو حاضر معروف بھی کہا جاتا ہے، ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک ہے فعل ماضی۔ یہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں گزرے ہوئے یعنی گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا
سمجھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے۔ مثلاً کتب زید، معنی ہے زید نے گزشتہ زمانے میں لکھا۔ آئیے فعل ماضی کی گردان اچھی طرح حفظ کر لیتے ہیں تاکہ جب اس گردان کے اوزان کے مطابق کوئی فعل ہو تو ہم پہچان سکیں کہ آیا وہ واحد ہے یا تثنیہ یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، حاضر ہے یا غائب یا پھر متکلم۔ فعل ماضی کی گردان یاد کرنے سے پہلے چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ جب کوئی فعل فعل کے وزن پر ہوگا تو وہ واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہوگی۔ مثلاً فعل کے وزن پر ہے نصر، ترجمہ ہے اس نے مدد کی۔ یہاں اس نے سے مراد ہے اس ایک مرد نے مدد کی، لہذا نصر واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کا مطلب ہے واحد مذکر جو حاضر نہیں ہے بلکہ غائب ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ماضی کے صیغے میں عین کلمہ پر حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے ماضی کے 3 وزن بنتے ہیں، فعل، فاعل اور فعول۔ اسی وجہ سے سمع اور کرم بھی واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتے ہیں۔ تثنیہ مذکر غائب کے لیے فعل کا صیغہ ہے۔ مثلاً اسی کے وزن پر ہے نصر، ترجمہ ہے ان 2 مردوں نے مدد کی۔ جمع مذکر غائب کے لیے فعلو آتا ہے، اس کے وزن پر نصرو ہے، معنی بنتے ہیں ان سب مردوں نے مدد کی۔ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے۔ اس صیغے میں روٹ ورڈ یعنی فا عین لام کا ہی صرف استعمال ہوا ہے، یعنی فا عین لام کے علاوہ کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، کوئی اضافی حرف نہیں ہے، یعنی روٹ ورڈ کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہے۔ جبکہ تثنیہ مذکر غائب میں نصرا تھا، معنی ہے 2 مردوں نے مدد کی، لہذا تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر الف ہے، نصرا جو را کے بعد الف آ رہا ہے، اور نون صاد را روٹ ورڈ کے بعد یہ اضافی الف ہے تو یہ ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کے لیے ضمیر واو استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً نصرو معنی ہے ان سب مردوں نے مدد کی، تو واو جو ہے وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ آئیے اب مؤنث کو سمجھتے ہیں۔ واحد مؤنث غائب کے لیے ضمیر تا ساکنہ یعنی جزم والی تا استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً نصرت معنی ہے اس ایک عورت نے مدد کی، تو تا جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے الف ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً نصرتا، جمع مؤنث غائب کے لیے زبر والا نون یعنی نون مفتوحہ بطور ضمیر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً نصرنا۔ آئیے اب حاضر کو سمجھ لیتے ہیں۔ حاضر اسے کہتے ہیں جو سامنے ہو، جس کے لیے اردو میں تم استعمال ہوتا ہو۔ واحد مذکر حاضر کے لیے زبر والا تا یعنی تا مفتوحہ بطور ضمیر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً نصرتا معنی ہے تم ایک مرد نے مدد کی۔ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے تما بطور ضمیر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً نصرتما معنی ہے تم 2 مردوں نے مدد کی۔ جمع مذکر حاضر کے لیے تم بطور ضمیر استعمال ہوتا ہے۔
مثلا نصرتم معنی ہے تم سب مردوں نے مدد کی. واحد مؤنث حاضر کے لیے تا مکسورہ یعنی زیر والا تا بطور ضمیر استعمال ہوتا ہے. مثلا نصرتی معنی ہے تم ایک عورت نے مدد کی. تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے تما بطور ضمیر استعمال ہوتا ہے. مثلا نصرتما معنی ہے تم دو عورتوں نے مدد کی. جمع مؤنث حاضر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے تن. مثلا نصرتن معنی ہے تم سب عورتوں نے مدد کی. جب اپنی بات کی جائے تو اسے متکلم کہا جاتا ہے. مثلا واحد مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے تا مضمومہ یعنی پیش والی تا استعمال ہوتی ہے بطور ضمیر. مثلا نصرتو معنی ہوتے ہیں میں ایک مرد نے مدد کی یا میں ایک عورت نے مدد کی، دونوں کے لیے نصرتو ہوگا. اسی طرح تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث سب متکلم ہوں تو نا ضمیر استعمال ہوتی ہے. مثلا نصرنا معنی ہے ہم دو یا ہم سب مردوں نے یا ہم دو یا ہم سب عورتوں نے مدد کی. آئیے اب فعل ماضی کی گردان اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، اس کو حفظ کرنا ہوگا. واحد مذکر غائب کے لیے ہے فعل. تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے فعلا. جمع مذکر غائب کے لیے ہے فعلو. واحد مؤنث غائبہ کے لیے ہے فعلت. تثنیہ مؤنث غائبہ کے لیے ہے فعلتا. جمع مؤنث غائبہ کے لیے ہے فعلنا. واحد مذکر حاضر کے لیے ہے فعلتا. تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے فعلتما. جمع مذکر حاضر کے لیے ہے فعلتم. واحد مؤنث حاضرہ کے لیے ہے فعلتی. تثنیہ مؤنث حاضرہ کے لیے ہے فعلتما. جمع مؤنث حاضرہ کے لیے ہے فعلتن. واحد مذکر متکلم کے لیے ہے فعلتو. تثنیہ مذکر متکلم کے لیے ہے فعلنا. جمع مذکر متکلم کے لیے ہے فعلنا. واحد مؤنث متکلم کے لیے ہے فعلتو. تثنیہ مؤنث متکلم کے لیے ہے فعلنا. جمع مؤنث متکلم کے لیے ہے فعلنا. زبانہ کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم ہے مضارع. مضارع کسی کام کے ہونے کو حال اور مستقبل دونوں میں ظاہر کرتا ہے. مثلا ینصر معنی ہے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. ماضی کے شروع میں علامت مضارع یتان میں سے کوئی ایک حرف لگا کر مضارع بنایا جاتا ہے. مثلا نصرہ سے ینصر واحد مذکر غائب ہے، یفعلو کے وزن پر بنا ہے. آئیے فعل مضارع کی گردان بھی اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں. واحد مذکر غائب کے لیے ہے یفعلو. تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے یفعلانی. جمع مذکر غائب کے لیے ہے یفعلون. واحد مؤنث غائبہ کے لیے ہے تفعلو. تثنیہ مؤنث غائبہ کے لیے ہے تفعلانی. جمع مؤنث غائبہ کے لیے ہے یفعلنا.
واحد مذکر حاضر کے لیے ہے تفعلوا، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے تفعلانی، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے تفعلون، واحد مؤنث حاضرہ کے لیے ہے تفعلین، تثنیہ مؤنث حاضرہ کے لیے ہے تفعلانی، جمع مؤنث حاضرہ کے لیے ہے تفعلنا، واحد مذکر متکلم کے لیے ہے افعلوا، تثنیہ مذکر متکلم کے لیے ہے نفعلوا، جمع مذکر متکلم کے لیے ہے نفعلوا، واحد مؤنث متکلم کے لیے ہے افعلوا، تثنیہ مؤنث متکلم کے لیے ہے نفعلوا، جمع مؤنث متکلم کے لیے ہے نفعلوا۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تیسری قسم ہے امر اور نہیں، اس کو امر و نہیں بھی کہا جاتا ہے۔ امر و نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ مثلاً انصر معنی ہے تم مدد کرو، حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ فعل نہیں کہلاتا ہے۔ مثلاً لا تشرک معنی ہے تم شرک نہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حروف علت کے اعتبار سے فعل کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔